الحمد لله رب العالمين. میری بہن کے خامد نے اس کو 2 طلاق دے کے گھر سے نکال دیا. عورت کا وہ عدت کا وقت جو تھا وہ بھی گزر گیا، اس نے رجوع نہیں کیا. اب 8 مہینے کے بعد وہ سلوک کرنا چاہتا ہے. بالکل طلاق ہو گئی، لیکن ہم دوسرا نکاح کر لو. بس رجوع کر سکتا ہے 2 کے بعد، لیکن نکاح کرنا ہوگا. رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے جس کا شریعت میں حکم. یہ جو لوگوں نے رجبی بنائی ہوئی ہے اور نمازیں بنائی ہوئی ہیں اور کالج امام جعفر کے یہ سب بدعات ہیں. نکاح نامے پر اگر کوئی یہ شرائط لکھوائے کہ دوسری شادی کریں تو 10 لاکھ ادا کریں، طلاق دیں تو 10 لاکھ ادا کریں، ناراض ہو کر ماں باپ کے گھر آئے تو 10,000 ماہانہ دے دیں، پھر تو مقصد یہ ہے کہ اس بیوی کا ہمیشہ کے لیے بیچارہ نوکر ہو گیا نا. کیا بےہود جو شرط شریعت کے خلاف ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ نے اس کو دوسری شادی کی اجازت دی ہے، تم کون شرط لکھنے والے؟ بالکل حرام. اگر طلاق دے تمہیں پیسے دے، کیوں؟ طلاق دینے کا بھی اس کو حق ہے. یہ ساری شرطیں غلط ہیں، اور جو شرط شریعت کے خلاف ہو اس کو نہیں لکھنا چاہیے. ہاں باقی نان نفقہ لکھوا سکتے ہیں کہ بھئی اگر ناراض ہو جائے ماں باپ کے گھر سے، بھئی اتنے پیسے مہینے کے خرچہ دیا کرو، وہ ٹھیک ہے. نان نفقہ بیوی کا حق ہے. کہتے ہیں جی یہاں کچھ لوگ جب ٹانگیں کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ہدایت دے. بعض اوقات تو اتنا کھولتے ہیں خدا نہ خواستہ کہ اگر جو سائڈ پہ کھڑا ہے وہ اپنی ٹانگیں ہٹا لے تو بیچارے گر جائیں. حالانکہ یہ کوئی حکم نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ ٹانگوں سے ٹانگیں ملی ہوں تاکہ درمیان میں فاصلہ نہ رہے. میرا دودھ بیچنے کا کام ہے، اگر کوئی شیعہ دودھ دینے کے لیے ہے کوئی نہیں، کافروں سے بھی تو سارے سودے لے رہے ہو، باقی صرف دودھ کا مسئلہ پوچھنا ہے. باقی کون سی چیزیں ہیں تم کافروں سے نہیں لے رہے ہو؟ جس ہوائی جہاز عمرہ کرنے آتے جہاز بھی کافروں سے لیتے ہو، اس کے پرزے بھی کافروں سے لیتے ہو. مسلمانوں نے تو بس ایک چیز بنائی ہے کہ پیسے آ جائیں تو عیاشی کرو، یا اس کے بعد کسی کو قتل کر دو اور ساری زندگی جیل میں پڑے رہو. ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری جان ہیں، یہ اردو کا لفظ ہے اور کوئی حرج نہیں، معنی ہے کہ محبت کا اظہار ہے. آنکھ کا آنسو منہ میں آ جائے وضو نہیں ٹوٹتا. کہتے ہیں جی کہ کالا رنگ لگانا داڑھی کو کیوں نہ جائے؟ اس لیے کہ یہ دھوکہ دینے والی بات ہے کہ 80 سال کا بندہ اپنے آپ کو جوان ثابت کرے تو دھوکہ نہیں، تو گویا کہ فراڈ کر رہا ہے. اور دوسرا یہ کلر جو ہے فرعون نے لگایا تھا، اس لیے بھی بنا ہے.